السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری انرجیاں بحال رکھے اور ہم نے ایک چراغ جلایا ہوا ہے اس کو جلاتے رہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اور بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، میرا مطلب ہے سرکار کا اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہوتا. اگر وہ ہمیں مل کے کہیں کہ جی ہم آپ کا پروگرام دادا پوتا شو سنتے ہیں، پچھلے 11 سال سے سنتے ہیں، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہی ہے. ٹھیک ہو گئے. اور پھر وہ ہمیں پھر بعض دفعہ ہم چیک کرنے کے لیے نا ہلکا سا ٹیسٹر مارتے ہیں کہ یہ بندہ اہمیت اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، تو اس کو ساری باتیں یاد ہوتی ہیں ہماری. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے جی آج کے پہلے خبریں کریں گے، پھر آپ کا فیڈ بیک پڑھیں گے. پرسنل فائنانس، اکانومی اور کیریئر کاؤنسلنگ کے علاوہ اس پروگرام کے اندر ہم نے کوئی چیز انٹرٹین نہیں کرنی، کیونکہ آپ اس کے اندر جب پولیٹیکل سوالات پوچھتے ہیں تو ساڑھا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا پھر. حالانکہ میں گولی کھا کے بیٹھتا ہوں پروگرام کرنے، گولی کھا کے بیٹھتا ہوں، لیکن بلڈ پریشر والی اور کوئی گولی جڑی ہے نا نہ سمجھ لینا. تو وہ میں کھا کے بیٹھتا ہوں اور اپنی طرح سے بڑا جولی ہونے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ سیاسی سوالات نہ پوچھا کریں، وہ آپ ہمارا رزینامہ ہے نا، اس کے نیچے آ کے اپنا پورا کتھارسس کر لیا کریں. ٹھیک ہے. جیسا بھی کرتے ہیں، اب گالیاں بھی دیتے ہیں تو ہم اس کو نہیں ڈیلیٹ کرتے کہ چلے آپ کا جمہوری حق ہے آپ گالیاں دیں. بہرحال ڈالر کا سلپ جو ہے ہونا رکا ہے جی منگل کے روز، اور اس کی وجہ یہ قرار دی گئی ہے کہ جناب آرمی چیف صاحب نے وہی والی حرکتیں شروع کر دی ہیں جو ان کے پیش رو کرتے رہے، یعنی ان کو معیشت بحال کروانے، بذریعہ تاجران معیشت بحال کروانے کا جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر وہ خناس جو ہے وہ جو خیال ہے وہ ریوائیو ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مشرف نے مارشاء اللہ لگایا، ٹھیک ہے، تو مشرف نے مارشاء اللہ لگایا تو ان کا خیال تھا کہ تاجر جو ہیں وہ مزاحمت کریں گے، اور ہڑتالیں ہوئی بھی. پھر اس کے بعد ایک بریگیڈیئر صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی. وہ بریگیڈیئر صاحب جو تھے انہوں نے اس کے بعد ایک اجلاس منعقد کیا تاجروں کا الحمرا لاہور 1 کے اندر، اور ان کے اندر حاجی مقصود بٹ صاحب ایک تاجروں کے بہت بڑے نمائندے ہوتے تھے. انہوں نے کھڑے ہو کے، اسٹیج پہ نہیں بلایا گیا ان کو، انہوں نے عوام الناس میں کھڑے ہو کے جناب جنرل پرویز مشرف صاحب کی عظمت کے گن گائے. اور جب وہ گن گا رہے تھے تو پچھلی سیٹوں کے اوپر اندھیرے کونے کے اندر ایک بریگیڈیئر صاحب بیٹھے زیر لب مسکرا رہے تھے. تو میں چونکہ ان بریگیڈیئر صاحب سے کوئی 4-5 کرسیاں دور بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ساتھ میں بیٹھے ایک سینئر جرنلسٹ سے پوچھا کہ اے کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایڈی تقریر کر رہے ہیں حاجی مقصود بٹ، یہ اس کی کارکردگی ہے. ٹھیک ہے. اس نے حاجی مقصود بٹ کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کے تو اس تقریر کے اوپر آمادہ کیا ہے. اس بندے کا نام کیا تھا بھلا؟ وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے. ٹھیک ہے. وہ کون صاحب تھے وہ جو ہاں بھلا؟ چلو تسی کی پوچھنا میں تم دسنا. جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ، وہ اس وقت بریگیڈیئر تھے. تو پھر جب یہ جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تو ان کا ویژن، ان کا دماغ، ان کی عقل، ان کی بساط، ان کی اوقات اتنی ہی تھی، انہیں اکانومی کا اتنا ہی پتہ تھا کہ اگر آپ ٹریڈرز کو سنبھال لیں گے تو آپ اکانومی کو کر لیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی اوقات ہی اتنی ہیں، یا آپ پلاٹ بیچ لیں گے تو آپ اکانومی ریوائیو کر لیں گے. یہ اس کی ایک اوقات تھی، اس لیے اس نے اپنا بچوں کا رشتے بھی پراپرٹی ڈیلروں کے ہاں کیے. اور دوسرا اس کی اوقات یہ تھی کہ ٹریڈر کو سنبھال لیں گے تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. آپ اس کا پورا دور دیکھیں، وہ روزانہ جناب ٹریڈروں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگاتا تھا. تو ایویں تو نہیں لندن اندرون شہر اٹلی یہ گلاں اپنا اندرون شہر اٹلی دیاں گلیاں دے وچ ذلیل و خوار ہوندا پھریا. ایسے گلو نا، بندے کا ویژن ہی نہیں ہوتا یار. جس معاملے میں آپ کا ویژن نہیں ہے آپ اس معاملے کے اندر نہ پنگے بازی کریں. لیکن چونکہ ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سب آتا ہے تو ہم یہ کریں گے، تو بس اسی طرح کا کوئی ویژن لے کے اب بھی آگے بڑھا جا رہا ہے. بھائی جان اکانومی از ناٹ یور کپ آف ٹی. ہم پچھلے 34-35 سال سے اکانومی کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس پہ تبصرہ نگاری کر رہے ہیں. ہمیں جب کوئی پریکٹیکل حوالے سے کوئی کنسلٹ کرنے کی کوشش کرے تو ہم دوڑ لگا دیتے ہیں، یا پھر اس کے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم متعلقہ بندے تک جاتے ہیں. کوئی بابا بوڑھا احسن صاحب ورگا
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس نے آج سے 60 سال پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پاس کی ہو یو کے جا کے اور پھر ساری عمر انڈسٹریاں چلائی ہوں مختلف قسم کی, تو اس بابے کو ہم جا کے پکڑتے ہیں, بابا جی کی حال ہے, خیریت ہے, اے مسئلہ ہے نا انج کیوں ہوگا, ہم اس سے پوچھ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگرچہ اس کی اپروچ کنزرویٹو اپروچ ہوتی ہے, لیکن آپ کو اس سے معاملے کا اصل قصہ تو پتہ چل جاتا ہے. خیر ٹائم بڑا ہو گیا جی. تو موصوف نے بزنس مینوں سے ملاقات شروع کر دی ہے جی اپنے حافظ صاحب نے, اور جو منگل کے روز جو ڈالر کی بڑھوتری رکی ہے اور اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 5 روپے نیچے آیا ہے, اس کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے ان صاحب کی ملاقاتوں سے. تو چلیں, آئی ایم ایف نے جی پاکستان کا ڈیٹا قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جو پاکستان نے بلوں کی کمی کے لیے پیش کیا تھا, اور یہ ڈیٹا پیش کیا تھا جناب حافظ دکی صاحب نے, جن کو لوگ ڈاکٹر حافظ وقار مسعود صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں. حافظ قرآن ہیں, لیکن یہ لیٹرل انٹری کے ذریعے 1996 میں انٹر ہوئے تھے, اور انہوں نے آ کے ہر پارٹی کو, ہر حکومت کو یہ سودا بیچا کہ آئی ایم ایف کو میرے سے بہتر کوئی ڈیل نہیں کر سکتا, اور یہ سودا بیچتے رہے. اور آج جب انہوں نے یہ ڈرافٹ لکھ کے بھیجا ہے تو آئی ایم ایف نے اٹھا کے حافظ صاحب کے منہ کے اوپر مارا. ٹھیک ہے, حافظ وقار مسعود صاحب کا جو پرپوزل گیا تھا, انہوں نے کہا جی اس کے اندر جو آپ نے ڈیٹا لکھا ہے وہ بکواسیات ہے, لغویات ہے, واہیات ہے, اٹھا کے نازے تھوں نویں پرپوزل لے کے آؤ. ٹھیک ہے, کہ آپ کس طرح لوگوں کے بلوں کے اندر کمی کریں گے اور ٹیکسوں کے اوپر اور ریونیو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تیسری خبر ہے جی کہ سی پیک کے مذاکرات, سی پیک کے ذریعے لگنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, لیکن یہ صرف اشک شوئی ہے, اور امید ہے کہ چائنا اس کو پھر مسترد کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے ذریعے جو پروجیکٹ لگے تھے اس وقت ڈالر 100 روپے اور 105 روپے کا تھا, لیکن اس کی ری پیمنٹ کے لیے جو ہم نے ڈالر کی پرائس مقرر کی تھی وہ 167 روپے فی ڈالر تھی. میں نے اس پہ تنقید کی تھی, لیکن 167 روپے فی ڈالر کے اوپر وہ فکس کر دیا گیا تھا. آج بھی ہم ان کو جو $1 دے رہے ہیں اس کے عوض 167 روپے دے رہے ہیں, 167 روپیز دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, ہم ان کو 305 روپے یا 306 روپے نہیں دے رہے. ٹھیک ہو گیا, 167 روپیز کے اوپر ہم نے فکس کر دیا تھا, اور یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس کو جس کی قیمت پہلے ہی ہم کم کے اوپر فکس کروا چکے ہوئے ہیں, اس پہ پھر پرپوزل ڈال کے بیٹھے. وہ چینے جو ہے نا غصے کے ساتھ سرخ ہو جاتے ہیں, اور ان کی پہلے جو ہینی مینی آنکھیں وہ اور بند ہو جاتی ہیں غصے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ آپ نے اوپن کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اور جو چلتے بھی نہیں ہیں, جو رزاق داؤد کے ہیں, جو خسرو بختیار کے ہیں, وہ یہ پاک فوج کے اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, ان کو جدھر حکم کیا جاتا ہے یہ دم ہلاتے ادھر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان کے کانٹریکٹ جو ہیں, یا یہ جہانگیر ترین کا جو کانٹریکٹ ہے جو کہ اوپن رکھا ہوا آپ نے, جتنے کا ڈالر ہوگا اتنے روپے آپ دیں گے, وہ ان کے ری نیگوشیٹ کرو نا یار. جا کے پنگا لے رہے ہیں انٹرنیشنلی کہ وہ پہلے ناراض ہیں کہ آپ نے ہم سے 167 کا وعدہ کیا تھا اور آج آپ کا ڈالر جو ہے وہ 306 پہ چلا گیا. تو ان کی تو ویسے ہی ریپیٹریشن آدھی رہ گئی نا. پہلے ان کو 167 روپے ملتے تھے اور وہ $1 پیچھے لے جاتے تھے. اب ان کو تو 167 ہی ملنے ہیں, اب وہ $0.5 پیچھے لے کے جاتے ہیں اپنا منافع کا. تو ان کو دوبارہ چھیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہاتھ لگانے کی بات نہیں ہو رہی. وہ انہوں نے 2-3 سال رہ گئے نے, کٹ آف کریں. یہ ہبکو والا جو ہے یہ بہانے سے پھر ری نیگوشیٹ کروا گیا, دفع کریں اس کو. ٹھیک ہے, کیپکو والا جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے امید لگا کے کہ میرا بھی کانٹریکٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. وہ برٹش کو بھی شرم نہیں آ رہی, اس کو بھی کٹ آف کریں. جب ان کی عمر ختم ہوئی تو ان سے جان چھڑوائیں. ٹھیک ہے, لیکن ہبکو کو بھی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے, کیپکو کو بھی امید ہے ایکسٹینشن مل جائے گی. اور یہ سارے حرام خور جو ہیں ان کو مختلف گورنمنٹیں مختلف سفارشوں کی بنیاد کے اوپر ان کو ایکسٹینشن دیے جا رہے ہیں. یہ کیئر ٹیکر کے اندر بڑوں کے فلوک لگنے ہیں اس طرح کی لوٹ مار کے. تو اب قوم یہ والا افورڈ نہیں کر سکتی اس طرح کی بونگیاں. تو میں گزارش کروں گا کہ جو بھی اس حوالے سے شمشاد اختر صاحبہ اس طرح کی بونگیاں جو ہیں ان کو ہٹائیں. اور یہ جو حافظ دکی آپ کے پلے پڑ گیا ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی کا بھی بیڑا گرک کر رہا ہے, اس سے جان چھڑوائیں. ٹھیک ہے, یہ چولیاں مار رہا ہے.
آگے جی گیلپ سروے آف پاکستان نے سروے کیا ہے. گیلپ سروے اعجاز شفیع گیلانی صاحب کا ہے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے. ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب ان کے اس ادارے سے چلے جانے کے بعد ان کا پتر جو ہے وہ ایک یوتھیا ہے, ایک جماعتیہ دوسرا یوتھیا, یعنی کہ کریلا اور نیم چڑھا. تو کھرونے مارنے کو آ جاتا ہے, وڈنے کو آ جاتا ہے, چک وڈتا ہے وہ پا جنید کی طرح ہے, وہ تو چک وڈنے کو آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ایک جماعتیہ دوسرا نیم چڑھا مطلب دوجا یوتھیا بن گیا, تو بہت ہی خوفناک اور زہرناک کمبینیشن بن جاتا ہے. مطلب کہ اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے, اب جناب جو ہے انہوں نے سروے کیا ہے جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. آپ کے منہ پہ خاک, ٹھیک ہے, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے. گیلپ سروے آف پاکستان کے اپنا کیا تخم اعجاز شفیع گیلانی, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ جو ہے وہ اس طرح کے سروے کرتے ہو عمران خان کی محبت کے اندر, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے, آپ کا ککھ نہ رہے, آپ کے دفتر کو آگ لگ جائے. ٹھیک ہے, اور بھی جنیاں بد دعاواں نے میرے والوں. اچھا جی آگے جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں مزید کمی ہوئی ہے. سانو دا کی فائدہ, ساڈا ڈالر اگے ودھی جا رہا ہے, سانو تو ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے. چین کا ڈیٹا آیا ہے, اس کی اکانومی سلو ڈاؤن کا شکار ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. تو ڈیمانڈ کم ہوگی تو سپلائی وہیں پہ ہوگی, تو پھر تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ تو تھا جی خبروں کا معاملہ. آج میں بڑا جذباتی ہوا جی خبروں دے اتنے. میرا خیال تھا کہ ہم پہلے 5 منٹ کے اندر خبریں بکتا دیں گے اور اس کے بعد ہم فیڈ بیک کی طرف چلے جائیں گے, لیکن وہ نہیں ہو پایا. تو اب ہم چلتے ہیں جی آج کے فیڈ بیک کی طرف. آج ہم فیڈ بیک شروع کر رہے ہیں کون سی ڈیٹ کا, یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 26 اگست کا. 26 اگست کا پہلا فیڈ بیک. جناب محترم رضی دادا صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا جی مجھے تھوڑا سا آپ کے یہ گائیڈنس چاہیے کہ میں اپنا اکاؤنٹ اسٹاک مارکیٹ میں کھلوانا چاہتا ہوں. تو لاہور کے اندر جو ایک ریزنیبل مناسب قسم کے پرسنٹیج پہ کام کرنے والا بروکر ہے, اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں تاکہ ہم آگے والا پروسیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر سکیں. بہت شکریہ. راشد کھوکھر صاحب, میں نارملی بروکر بتاتا نہیں ہوں, آپ بروکر چن لیں, ہم سے ان کے بارے میں رائے لے لیجئے گا. ڈر لگتا ہے کسی کے مالی معاملات کے بارے میں رائے دینے کا, کیونکہ ہم جو ہے وہ نیکی کرتے کرتے گناہ کے نہ ہو جائیں نا, وہ والے ناقصوروار ہو جائیں. آپ چن لیں, ان میں سے میں عرض کر دوں گا کہ یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اگلا فیڈ بیک. السلام علیکم دادا جی, میرا نام انجم ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا پچھلا فیڈ بیک جو ہے وہ پروگرام میں نشر کیا. سر میں ایک چھوٹا سا بزنس چلاتا ہوں, اور ویسے میں نے سی اے کیا ہوا. سی اے کرنے کے بعد میں نے کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے میں نے بزنس سٹارٹ کر لیا. تو مجھے اب اس وقت چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے اور انفلیشن کا ریٹ بہت اوپر جانے کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ آدھی رہ گئی ہے. اب مجھے بزنس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ میں کس طرح اپنے بزنس کو فائنانس کروں, کیونکہ بینک سے میں فائنانس نہیں کر سکتا, کیونکہ بینک ایک سود والا کام ہے اور اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. تو اس کا مجھے کچھ الٹرنیٹ آپ سجیسٹ کریں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, میرے جاننے والوں میں کافی زیادہ لوگ ہیں ایسے بزنس کر رہے ہیں جس کے اندر وہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لیتے ہیں 50-50 کے اوپر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آپ کا سرمایہ لیں گے, ایمانداری سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری بیواؤں کے گھر ان کی وجہ سے چل رہے ہیں, بہت سارے بے روزگار لوگوں کے کچن ان کی وجہ سے چل رہے ہیں. یہ یہاں پہ وہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں, دوست احباب جاننے والوں سے لیتے ہیں, ویسے بائی دا وے جو ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں وہ لوگ احباب سے پیسہ لیتے ہیں, اس کو بزنس میں لگاتے ہیں, اور سال کے بعد ان کو بیٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہم نے اس سال اس کاروبار میں 40% کمایا ہے, 50% کمایا ہے, 60% کمایا ہے. اور اس اصول کے تحت ہم نے چونکہ پروفٹ ادواد کرنا تھا تو وہ 40% کی بجائے سال کا 20% ان کو دے دیتے ہیں, یا 15%, یا جو بھی 15% بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ 30% بھی ہو جاتا ہے کئی سالوں کے اندر, میں نے دیکھا ہے. تو وہ اسی حساب سے ان کو وہ ادا کر دیتے ہیں, اور یوں جو ہے ان کا کاروبار بھی بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے.
اور وہ جو لوگ ہیں، وہ جو بیوائیں ہیں یا وہ جو بے روزگار لوگ ہیں یا ریٹائر حضرات ہیں، ان کا بھی کام چلتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں کہ میں آپ کو ان کا ایڈریس بتا دوں. نہیں، میں نہیں بتاؤں گا. آپ اپنے ارد گرد ڈھونڈیں جو آپ کے جاننے والے لوگ ہوں، اور اس طرح کا کام ہے جی، آپشن ہے. تو آپ اس طرح کر کے تو سرمایہ انوائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ بینک سے فنانسنگ نہیں لینا چاہتے. اس وقت 22% 23% انٹرسٹ ریٹ ہے. ویسے بھی سجیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ 22-23% جو ہے وہ اس سود کے اوپر آپ لیں. اس لیے میں آپ کو ایک الٹرنیٹو میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس کو لے لیں. ویسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو اور اسے الٹرنیٹیوز کا نہ پتہ ہو. آپ نے آرٹیکل شپ کس ادارے میں کی تھی؟ اس ادارے کو تو میں جوتے مار گیا ہوں نا. ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کا میرا خیال ہے آخری پیغام. السلام علیکم دادا جی، بتائیں کہ اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ یہاں کوئی چیز اس حکومت کے کنٹرول میں نظر نہیں آتی. ذرا اس پر تبصرہ کیجیے. دیکھیے، حکومت کے کنٹرول میں تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں تھی. بس مافیاز تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں. وہ آپ کے اور میرے منہ کا لقمہ چھین لینا چاہتے ہیں اور اس میں وہ دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں. میری جو سجیشن تھی پہلے دن سے کہ الیکشن کروا دیجئے، نئے الیکشن ہوں گے، نئی حکومت آئے گی اور پھر ہم اس سے مطالبہ کریں گے کہ ان مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالیں. ہر شعبے کے اندر مافیا ہے اور شاید ایک ہی مافیا ہے جو ہر شعبے میں گھسا ہوا ہے. تو اس لیے چونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے، یہیں لے کے لڑائی لڑنی ہے اس مافیا سے، ہم یہ چھوٹی سی تلوار لے کے اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو کچھ نہیں ہوگا جی اس ملک کو. انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا. انشاءاللہ ہم جتنی مرضی بادامالیاں کر لیں، اور جو بادامالیاں ہم نے کر لی ہیں، پراپرٹی کا الگ مافیا ہے، شوگر کا الگ مافیا ہے، آٹے کا الگ مافیا ہے، گھی کا الگ مافیا ہے. جس کو بھی حکومت چھیڑنے کی کوشش کرے، حکومت کے اپنے پاؤں یعنی کہ اس کے اپنے بیوروکریٹ اس کرپشن کے اندر ملوث نکل آتے ہیں. بیوروکریسی اتنی پتھیٹک ہو گئی ہے ہماری کہ اب ماشاءاللہ نئی جو نسل اس کے اندر آ رہی ہے وہ ذہنی طور پہ ساری یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہے. علم ہے گا کچھ نہیں، بس گالاں کڈن. ٹھیک ہے، نئی بیوروکریسی کا اگر آپ نے سمبل دیکھنا ہو تو نیب کے جو افسران ہیں ان کو دیکھیے. ٹھیک ہے، پتہ انہیں کخ کا کوئی نہیں ہوتا. وہ ملزم کو بٹھا کے سامنے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہم تمہیں کس جرم کے تحت پکڑے. ٹھیک ہے، اور انہیں کخ کا نہیں پتہ، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو گالم گلوچ کرنے کا اور اس کی عزت نفس مجروح کرنے کا ان کو بہت پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال کچھ نہیں ہونے لگا جی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رضی صاحب کیا حال ہیں؟ آصف عرض کر رہا ہوں جی سعودی عربیہ سے. رضی بھائی میرا کوئی کویشچن تھا کہ کیا اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہماری ساری جماعتیں جو ہیں، جو ان کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ہمارے پاکستانی، کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں ایک ٹیبل پہ؟ کیونکہ جیسی وہ جو بجلی کے بل کی اور مہنگائی اور ڈالر کرائسس اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہر طرف کرائسس ہی کرائسس نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان میں. تو کیا اس کی بہتری کے لیے بیہائنڈ دا سین کوئی بندہ، کوئی اتھارٹی کوئی کوشش کر رہی ہے کہ یہ سارے مل کے بیٹھیں اور سارے ہمارے سیاستدان اور ایکسپرٹس مل کے بیٹھیں اور 2-3 سال کے لیے سیاست کو بھول جائیں؟ نہیں جی، ایسا ممکن نہیں ہے جی. سوری. پاکستان کی فوج نے پچھلے 20 سال لگا کے ایک گندی نسل تیار کی ہے، اور وہ غلیظ گندی نالی کے کیڑے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو الزام دے کے، دوسرے پہ الزام لگا کے، دوسرے پہ بکواس کر کے، دوسرے پہ بھونک کے وہ جو ہیں وہ بڑی قومی خدمت کر رہے ہیں. یہ ان کو باور کرا دیا گیا ہے، اور یہ آج سے باور نہیں کروایا گیا، یہ گلی محلے میں باور نہیں کروایا گیا، یہ ککول میں بھی باور کروایا گیا. لیٹ می سے دیٹ. یہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی باور کروایا گیا، یہ لمز کے اندر بھی باور کروایا گیا. ہر جگہ کے اندر پاک فوج نے گھس کے ان کے ذہن پولیوٹ کر دیے. اس گندی اور غلیظ نسل کی موجودگی کے اندر کوئی نیشنل ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. یہ کتوں کی طرح بھونکیں گے، ہر موضوع پہ بھونکیں گے. صرف ان کو آپ نے اگر اس پاکستان میں رہنا ہے تو ان کو نظر انداز کرنا ہے. وہ اور کہیں بھونکنے کا ان کو موقع نہیں ملتا. تو میرے اس واٹس ایپ گروپ میں نے جو آپ کو دیا ہوا ہے، اس میں آ کے بکواس کر کے جاتے ہیں، اس میں آ کے بھونک کے جاتے ہیں. تو اس گندی نسل کے ہوتے ہوئے پاکستان کی تمام جماعتیں شامل تھیں نا پی ڈی ایم کے اندر. مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے جولائی میں الیکشن کے. ٹھیک ہے نا، عمران خان صاحب نے لات مار دی تھی. نہیں وہ بیٹھ سکتا کسی کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا اس کی موت ہے. اس نے جو گندی نسل تیار کر دی ہے وہ اس کو اتی مار دے گی.
عمران احمد خان نیازی وہ گندی نسل تیار کر کے ہماری فوج نے اور اس کا ہیڈ بنا دیا عمران احمد خان نیازی کو. عمران احمد خان نیازی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ڈائیلاگ کی بات کی, اگر میں نے مل بیٹھنے کی بات کی, تو یہ گندی نسل جو میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے یہ مجھے اپنی ہتھی مار دے گی, اس لیے وہ نہیں آئے گا اس طرف. تو اس کے نہیں آ سکتا. سر جو آپ نے سجیسٹ کیا کہ سارے مل کے بیٹھ جائیں, سوری, ایسا ممکن نہیں ہے, کم از کم اس وقت ممکن نہیں ہے. آج سے 5 سال بعد ہو جائے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. یہ وہ انقلابی ہیں جن کے خلاف انقلاب آیا کرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے یوتھیے جو ہیں, نجائز قابضین یہ ہیں, نجائز فروش یہ ہیں, نجائز میرا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, رشوت لینے والے یہ ہیں, بیرون ملک یہ سیٹلڈ ہیں. ان لوگوں کے خلاف انقلاب آیا کرتے ہیں اور یہ انقلاب لانے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. یار کچھ خدا کا خوف کریں. اور اپنی طریق کڑی پھر رہے ہیں, اپنی طریق کڑی پھر رہے ہیں. اخے بڑے پیٹ نال انقلاب آیا ہے, ٹھیک ہے ماما, میں کہہ دستے صحیح, فرینچ انقلاب, ٹھیک ہے, رشین انقلاب, چائنیز انقلاب, جرمن انقلاب, کیڑا انقلاب جڑا بھرے پیٹ نال آیا سی. ہوئے جرمنی بھی تب بھی جنگ کے اترا تھا جب پورے یورپ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. کیڑا انقلاب جڑا ہے وہ بھرے پیٹ نال آیا ہے. لیکن وہ یوتھیا مینوں کہہ رہے سی بڑے پیٹ نال انقلاب آندے نے. اس طرح کی لانتی اور گھٹیا قسم کی مخلوط کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. سوری, السلام علیکم.